بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ پیارے دوستو، آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ سنانے سے پہلے آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ منورہ کا آخری خطبہ سناتے ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذی الحج کو اپنی زندگی کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خواب کا تذکرہ بھی فرمایا۔ آپ نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا ہے اور میرا ایک خیال ہے، میں نے دیکھا کہ میرا پیغام وفات ہے۔ ایک مرغ نے مجھے 2 دفعہ چونچ ماری ہے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ سرخ رنگ مرغ تھا۔ میں نے اسما بنت امیس کے سامنے اس کو بیان کیا تو وہ کہنے لگیں کہ تمہیں اجمی آدمی قتل کرے گا، اور فرمایا پوری قوم مجھے خلیفہ کے تعین کا مشورہ دیتی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ دین اور منصب خلافت کو ضائع نہیں فرمائے گا اور نہ ہی اس شریعت کو کوئی قزن پوچھنے دے گا جسے اللہ کے رسول لے کر تشریف لائے۔ اگر میرا وقت اجل آ پہنچا تو خلافت کا معاملہ ان 6 آدمیوں حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبید، حضرت زبیر بن عوام کے سپرد ہوگا، جس سے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوقت وفات راضی تھے۔ پیارے دوستو، یہ تھے چند پہلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری خطبے کے متعلق۔ چلیے اب بات کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کے بارے میں۔ حضرت عمر بن میمون ارشاد کرتے ہیں کہ جس دن حضرت عمر زخمی ہوئے، میں نماز فجر کے لیے صف میں موجود تھا۔ میرے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صرف عبداللہ بن عباس ہی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ جب وہ صفوں کے درمیان سے گزرتے تھے تو کہتے تھے برابر ہو جاؤ، اور جب وہ دیکھتے تھے کہ صفوں میں خلا نہیں آ رہا تو آگے بڑھتے اور تکبیر تحریمہ کہتے۔ آپ پہلی رکعت میں سورہ یوسف یا سورہ نحل پڑھتے یا اتنی ہی طویل کوئی اور سورت پڑھتے تاکہ لوگ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اس دن آپ نے تقریب تحریمہ ہی کہی تھی کہ مجوسی غلام ابو لولو فیروز مجوسی 2 دھاری خنجر سے حملہ آور ہوا اور دائیں بائیں وار کرتا ہوا آگے بڑھا، یہاں تک کہ 13 افراد کو زخمی کیا، جن میں سے 7 افراد شہید ہو گئے۔ ایک صحابی نے اس ملعون پر جب کپڑا ڈال کر اسے جکڑ لیا، اس ملعون ابو لولو فیروز مجوسی نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو جہنم واصل کر لیا۔ ادھر حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور انہیں امامت کے لیے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مختصر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابن عباس، دیکھو کس ملعون نے مجھ پر حملہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے عرض کیا، حضرت مبرہ بن شعبہ کے غلام نے۔ حضرت عمر نے پوچھا، لوہار ہے؟ حضرت ابن عباس نے عرض کیا، جی ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ ہی اسے برباد کرے، میں نے تو اس کے لیے بھلائی کا حکم دیا کہ اللہ کا شکر اس نے میری موت کسی ایسے آدمی کے ہاتھوں مقدر نہیں کی جو اسلام کا مدعی ہو۔ بعد اس کے زخمی حالت میں حضرت عمر فاروق کے گھر منتقل کیا گیا۔ یہ اتنا المناک دن تھا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ لوگوں پر اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی مصیبت نہیں آئی۔ پھر نبیذ لائی گئی۔ سیدنا عمر فاروق نے وہ نبیذ پی لی، لیکن ساری نبیذ پیٹ کے زخموں سے باہر نکل گئی۔ پھر دودھ لایا گیا، وہ بھی آپ نے پی لیا، لیکن دودھ بھی پیٹ کے زخموں کے راستے نکل گیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ امیر المومنین کی شہادت یقینی ہے۔ اسی دوران ایک نوجوان آ کر عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہو کہ آپ کو رسول اللہ کی رفاقت حاصل رہی اور آپ نے ابتدائی دور میں اسلام پھیلانے کا شرف حاصل کیا جو آپ کو معلوم ہے۔ پھر آپ خلیفہ بنائے گئے اور آپ نے پورے انصاف کے ساتھ حکومت کی اور آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا، میں تو اس بات پر بھی خوش ہوں کہ تمام باتوں کی وجہ سے میرا معاملہ برابری پر ہی ختم ہوا۔ پھر وہ نوجوان واپس ہوا، اس کا تہ من زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، اس نوجوان کو واپس بلاؤ۔ جب وہ آیا تو فرمایا، میرے بھتیجے، اپنا تہبند اوپر اٹھاؤ، اس سے کپڑا صاف رہے گا اور یہ عمل اللہ کے ہاں تقویٰ کا باعث بھی ہوگا۔ پھر فرمایا، اے عبداللہ ابن عمر، دیکھو بیٹے، میرے ذمے کتنا قرض ہے۔ حساب لگایا گیا تو کل قرضہ تقریباً 86,000 تھا۔ تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو قرض کی ادائیگی کا حکم دیا اور فرمایا، تم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ اور انہیں کہنا کہ عمر نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ عرض کرنا کہ عمر بن خطاب اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت عمر کا سلام پیش کیا اور اجازت لے کر حجرہ شریف میں داخل ہوئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے عرض کی، عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں، انہوں نے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، میں نے یہ جگہ اپنے لیے خاص رکھی تھی، مگر آج میں انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے واپس آ کر
حضرت عمر فاروق سے عرض کی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اللہ کا شکر ہے، میرے لیے سب سے اہم معاملہ یہی تھا۔ دیکھو میں جب بھی دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے اٹھا کر لے جانا، اور ایک بار پھر مجھے ان سے اگر دفن کرنے کی اجازت مل جائے تو درخواست کرنا، اور اگر اجازت مل جائے تو حجرہ اقصد میں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ دیں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق کی رحلت کے بعد حضرت ابن عمر نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ سے دوسری بار اجازت لی، اور اجازت لے کر حضرت عمر فاروق کو روضہ اقصد میں دونوں یعنی حضور نبی کریم اور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ دفن کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت صہیب بن سلام رومی نے حضرت عمر فاروق کی نماز جنازہ مسجد نبوی میں پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر اربوں خربوں رحمتیں نازل فرمائے۔